دوستان محترم، کون حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حسنی حسینی سید ہیں، والدہ کی طرف سے آپ کا نسب حضرت امام حسین سے ملتا ہے اور والد کی طرف سے آپ کا نسب حضرت امام حسن سے ملتا ہے۔ تو یوں حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضور کی بارگاہ میں سفارش کے طور پر امام احمد رضا جس کو پیش کرتے ہیں، وہ حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات کی اقدس ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے غوث اعظم کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میدان معاشر میں خدا ندا دے گا قادریوں کو، آؤ دیکھ لو قادریوں نظارہ غوث اعظم کا۔ تو سیدنا حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ ایسے ولی کامل تھے۔ آپ کے ایک ساتھی طالب علم تھے جن کا نام تھا ابو سعید عبداللہ۔ ابو سعید عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 دوست اکٹھے رہتے تھے۔ ایک میں، یعنی ابو سعید عبداللہ کہتا ہے، ایک میں، ایک شیخ عبدالقادر اور ایک ابن سقا۔ ہم 3 لوگ تھے جو اکٹھے، ہوتا ہے نا کلاس فیلوز میں آپس میں دوستی ہوتی ہے۔ تو ہم بغداد میں پڑھتے تھے، تو اس وقت ہم نے سنا کہ یہاں بغداد میں ایک اللہ کے ولی آئے ہیں جن کا نام ہے محمد غوث۔ ہم نے کہا چلیں ان کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ تو ابن سقا کہنے لگا کہ بڑا ولی بنتا ہے، میں اس سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ ابو سعید عبداللہ کہتا ہے کہ میں اپنے ذہن سوچنے لگا اور میں کہنے لگا کہ بھئی میں سوال تو کروں گا لیکن ان کا جواب دیکھوں گا، جواب کیا دیتے ہیں۔ تو سیدنا غوث اعظم بچپن میں تھے، یہ ادب تھا نا، بزرگوں کا ادب ہی سب کچھ سکھاتا ہے۔ آج کل بھی لوگوں کو لمبی لمبی زبانیں لگی ہوئی ہیں، اتنی لمبی لمبی زبانیں غوث اعظم کے خلاف بھونکنے کے لیے۔ اور جب کوئی کرامت کی بندہ بات کرے نا، غوث پاک کی یہ کرامت ہے، تو جناب اے کنا دے پچھو کھرک ہوندی انہاں نوں، اے گل سمجھ نہیں آندی، کانوں کے پیچھے سے ان کو کنا دے پیچھے کھرک ہوندی ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا نا تو ان کے کانوں کے پیچھے خارش کبھی بھی نہ ہوتی۔ قرآن کو پڑھو، سورہ نمل کو۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، تخت بلقیس کون لے کے آئے گا؟ وہ کتنا بڑا تخت تھا، 100 گز لمبا تھا، 80 گز اونچا اور 80 گز چوڑا، اتنا بڑا تخت تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس لائے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا جس کا نام تھا عفریت۔ وہ کہنے لگا کہ جناب میں آپ کے پاس تخت بلقیس لے کے آؤں گا۔ کب تک؟ قبل ان تقوم من مقامک، حضرت مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں تخت بلقیس آپ کے قدموں میں رکھوں گا، چاہے آپ 1 منٹ میں مجلس برخاست کر دیں یا 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں، یہ آپ کی مرضی۔ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں تخت بلقیس آپ کے قدموں میں رکھوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب،
تو وہاں پر حضرت آصف بن برخیہ بھی بیٹھے تھے، جس کے پاس زبور کا تھوڑا سا علم تھا۔ زبور قال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ وہ کیا کہنے لگے، حضرت میں آپ کے پاس تخت بلقیس لا سکتا ہوں قبل ان ترتد الیک طرفک، آپ اپنی پلک جھپکیں گے تو پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ تو پھر آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آیا، جس کو 50 لوگ مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں لوگ بھی ہو سکتا ہے نہ اٹھا سکیں۔ قرآن کے اندر موجود ہے نا، کن کھرکن والے لوگ ولیاں دیا کرامتاں سن کے، کن کھرکن والے لوگ کن کھول کے سنن۔ اگر آصف بن برخیہ جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں اور ان کی امت کے ولی ہیں، ان کی یہ طاقت ہے تو حضور کی امت کے ولیوں کی کتنی طاقت ہوگی۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے، آصف بن برخیہ جب تخت بلقیس لے کے آئے نا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس سامنے تھا، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہوا؟ آصف بن برخیہ کمال کر دیتا ہی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل تھا، یہ میرے رب کا فضل تھا۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے اوپر میرے رب کا فضل ہے کہ میں تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ کا فضل ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، محبوب آپ اپنے امتیوں کو یہ پیغام دیں کہ ان پر فضل نہیں، فضل کبیر ہے، صرف فضل نہیں ہے بلکہ فضل کبیر ہے۔ تو اگر صرف فضل ہو تو تخت بلقیس جو ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے آ سکتا ہے، تو جب فضل کبیر ہو نا تو پھر غوث اعظم کی کرامات تو ہوں گی، سمجھ آئیے گا۔ تو لہٰذا قرآن کو سمجھیں، وہ لوگ جو اولیاء کی کرامتوں کے قائل نہیں ہیں، جو اولیاء کی کرامتوں کے قائل نہیں ہیں، وہ قرآن کو سمجھیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نشر الطیب، لکھنے والے مولانا صاحب کا نام ہے مولوی اشرف علی تھانوی۔ کتاب کا نام میں نے بتا دیا، دوسرے لوگوں کا ہے یہ۔ وہ کہتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، دفنا کے لوگ آ گئے، نشر الطیب میں لکھا ہے دھوبی فوت ہوا، دفنا کے آ گئے، فرشتے قبر میں آئے تو رات کو غوث اعظم کا وہ دھوبی کسی اور پیر بھائی کے خواب میں آیا۔ اس پیر بھائی نے پوچھا دھوبی سے کہ یار بتا تیرے ساتھ کیا ہوا قبر میں؟ وہ کہتا ہے یار تینوں کی دساں، تینوں کی دسیے؟ انہوں نے کہا جناب دسو تو صحیح کی ہویا؟ انہوں نے کہا بس تسی چلے گئے تو فرشتے آ گئے سن، تو فرشتیاں نے پوچھا من ربو کا، تہاڈا رب کون ہے؟ تو میں کیا غوث اعظم دا دھوبی ہوں۔ اس نے کہا، فرشتوں نے کہا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تو وہ دھوبی کہتا ہے مجھے فرشتوں نے کہا جناب اسی تہاڈے کول پوچھ رہے ہیں تہاڈا رب کون ہے تے تہاڈا دین کی ہے، تے تسی کہندے ہو غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ یہ میں اپنی کتابوں سے بات نہیں کر رہا، ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے، لیکن میں نشر الطیب سے بات کر رہا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے وہ اس کو لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے غوث پاک کا وہ دھوبی کہنے لگا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے کہا ہم تجھ سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تو کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی؟ بس ابھی یہ مذاکرہ چل ہی رہا تھا، غوث پاک خود آ گئے۔ غوث پاک نے فرمایا فرشتوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، مطلب یہ
کہ غوث پاک کے مدرسے کے سامنے سے جو بندہ گزر جائے وہ رب کو مان لیتا ہے، تو جس نے غوث اعظم کو کپڑے دھو کے دیے ہیں وہ رب کو کیوں نہیں مانتا؟ جس نے کپڑے دھو کے دیے ہیں، جو خدمت کرتا رہا، تو انہیں کیا پھر جناب انہیں کیا بس ادوں دے گئے تو پھر واپس ہی کوئی نہیں آئے، ادوں دے گئے تو پھر واپس ہی کوئی نہیں آئے۔ تو یہ اولیاء کی جو کرامتیں ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم کی کرامت، اس پہ شرم محسوس نہیں کرنی۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کی جو کرامتیں ہیں یہ تواتر کے ساتھ ہیں، جیسے حضور کے معجزات جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ ہیں، مسلسل ہیں، اسی طرح غوث پاک کی جو کرامتیں ہیں وہ بھی مسلسل ہیں۔ اور اتنی کرامتیں ہیں سیدنا غوث اعظم کی کہ اگر بندہ بیان کرتا جائے تو بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کون سی بات بیان کریں کون سی نہ کریں۔